میں نے بتایا نا کہ بعض اوقات انسان کو چھوٹا سا عمل کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اور یہ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک اور بات، 16واں پارہ ہے، سورہ طٰہٰ ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا ذکر آتا ہے نا، وہ جادوگر جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لا کر کھڑے کیے، وہ سارے کے سارے کافر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ ایک کافر ہونا جرم ہے، اور دوسرا پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا ہونا، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اتنے بڑے مجرم جادوگر ہیں، کافر ہیں، اور پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ آ گئے، آ کر کھڑے ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، قرآن کہتا ہے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آئے ہیں آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے، ہمیں بلایا گیا ہے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے، اب آپ اپنا عصا پہلے زمین پر پھینک کر اپنے کمال کا اظہار کریں گے، یا ہم اپنے جو سامان ہیں ان کو زمین پر ڈال دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم اپنے سامان زمین پر ڈال دو۔ اب مفسرین نے بڑی باریک بات کی، انہوں نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے اپنی رسیاں زمین پر پھینکی، کسی کی لاٹھی تھی وہ زمین پر پھینکی، لوگوں کو سانپ نظر آنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، اور وہ ان ساری مصنوعی رسیوں کو جو بظاہر سانپ نظر آتے تھے ان کو نگل گیا، کھا گیا، اور جادوگر سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اتنے بڑے دشمن، ایک جادوگر ہیں، پھر کافر ہیں، اور پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ جادوگر بھی جرم، جادوگر ہونا بھی جرم، کافر ہونا بھی جرم، اور پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا ان سب سے بڑا جرم۔ اتنے بڑے جرم کے باوجود اللہ نے انہیں دولت ایمان کیوں دے دی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں صرف ان کی ایک اس بات کی وجہ سے کہ پیغمبر سے پوچھ لیا کہ آپ پہلے اپنا عصا زمین پر ڈالتے ہیں یا ہم اپنی رسیاں زمین پر ڈالتے ہیں۔ تو پیغمبر سے صرف اتنا پوچھا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کر لیں، تو پیغمبر نے اجازت دے دی کہ تم پہل کر لو۔ بس نبی سے اجازت جو لی تو اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اتنے بڑے مجرم جو کافر تھے، اللہ نے ان کافروں کو دولت ایمان عطا فرما دی۔ آئیے اور قرآن دیکھیے، سورہ قصص ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں فرعون اور اس کی بیوی آسیہ کا ذکر ہے، یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ، وہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے نا، وہ صندوق پکڑا گیا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، اس کو تھوڑا بہت شک ہو گیا، آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ سارے معاملات ہوئے نا تو وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کہنے لگی، آسیہ کہنے لگی کہ قرۃ عین لی ولک،
لا تقتلوہ، یہ اس کو قتل نہ کرو، اس بچے کو مارو نہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ وہ آسیہ نیک خاتون تھی، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، آسیہ کیا کہتی ہے؟ اس بچے کو قتل نہ کرو، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بن سکتا ہے، تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بن سکتا ہے، کیونکہ اولاد نہیں تھی۔ تو کہا کہ یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے، چاند جیسا اس کا چہرہ ہے، اس کے نقش و نگار تو دیکھو، اس کا حسن و جمال تو دیکھو۔ تو کہنے لگی کہ یہ اتنا خوبصورت بچہ، اس کو قتل نہیں کرتے، ہو سکتا ہے یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اور آگے کیا کہنے لگی عسیٰ ان ینفعنا، شاید کہ یہ بچہ ہمیں نفع دے۔ اب میری بات سمجھ رہے؟ کہنے لگی یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، یہ بچہ تیرے اور میرے دل کا قرار بن سکتا ہے۔ عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں نفع دے۔ اور آگے فرمایا او نتخذہ ولدا، یا ہم ہو سکتا ہے اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے۔ اب فرعون کی بیوی نے یہ بات کی، جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ یہ بچہ ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، یعنی تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اور عسیٰ ان ینفعنا، یہ جو قرآن کے اندر لفظ عسیٰ آیا نا، تو اس عسیٰ کا مطلب ہے شاید، یعنی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، یعنی جب بندہ کہتا ہے نا شاید ایسے ہوا ہے، پنجابی میں کیا کہتا ہے؟ میرا خیال ہے، میرا گمان ہے۔ اردو میں کہہ دیتا ہے جی جناب شاید ایسے ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب شاید کہا، جب میرا خیال کہا، گمان کہا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ کہنے لگی عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں نفع دے۔ تو اس کے لفظ بتا رہے تھے کہ اس نے کہا کہ شاید یہ بچہ ہمیں نفع دے۔ اب اس کے الفاظ پر غور کریں، جو نبی پر شاید کہہ کے، یقین نہیں، شاید کہہ کے اعتماد کر لے، نبی سے محبت یقین کے ساتھ نہیں شک کے ساتھ کرے، اسے بھی اللہ فائدہ یہ دیتا ہے کہ دنیا میں ہوتی ہے تو رب دولت ایمان دے دیتا ہے، اور نبی کی پرورش کا اعزاز عطا فرما دیتا ہے، اور ایک نبی کی رب اسے داعیہ بنا دیتا ہے، اور آسیہ مرنے کے بعد جنت میں مصطفیٰ کی بیوی بھی بنے گی۔ صرف الفاظ کیا کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں نفع دے، شاید یہ ہمیں نفع دے دے۔ تو جو یقین کے ساتھ نہیں، صرف ایک شک کی بنیاد پر، امید پر، اس امید پر اس بچے کو اپنے پاس رکھ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ نفع دے دے، تو اگر نبی کے ساتھ اتنی بھی وفا کی جائے تو اتنا سا عمل اتنا فائدہ دے رہا ہے کہ وہ آسیہ ایک نبی کی خدمت گزار بن جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی نے پالا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام اسی کی گود میں پلے۔ اللہ نے پھر اعزاز یہ عطا فرمایا کہ جب نبی سے اس قدر محبت کا اظہار فرمایا تو ایک نبی کی پرورش کی سعادت مل گئی۔ حضور کی پیدائش کا وقت آیا
تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جو خواتین حضور کی داعیہ بن کے آئیں ان میں سیدہ آسیہ بھی تھی. ایک نبی کی پرورش کا اعزاز ملتا ہے، حضور کی داعیہ بننے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کافر کے اندر، کافر کے گھر میں رہ کر، اور وہ کافر جو خود اعلان کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں چھوٹا موٹا خدا نہیں سب سے بڑا خدا ہوں، اس کے گھر میں رہ کر وہ ایمان کو قبول کرتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتی ہے. اس سے بڑی اعزاز کی بات کیا کہ کافر کے گھر کے اندر اللہ دولت ایمان دے دیتا ہے، نبی کی پرورش کا اعزاز دے جاتا ہے، نبی کی داعیہ ہونے کا شرف بخش دیتا ہے، اور مرنے کے بعد جنت میں مصطفیٰ کی دولت بنا دیتا ہے. 4 انعامات، تھوڑے نہ بڑے انعامات. کام کیا کیا؟ صرف نبی پر اتنا اعتماد کیا کہ عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے. حالانکہ آسیہ کو پتا کوئی نہیں ہے یہ نبی ہے، آسیہ نہیں جانتی یہ نبی ہے. او بھائی جس کو پتہ ہی نہیں ہے پھر بھی لا علمی میں نبی کا ادب ہو گیا، ادب ہو گیا تو رب کو اتنا پسند آیا کہ دنیا میں دولت ایمان دے دی، ایک نبی کی پرورش کرنے کا اعزاز دے دیا، ایک نبی کی داعیہ بننے کی سعادت عطا فرما دی، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی دلہن بنا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بڑے عمل کی ضرورت نہیں. بعض دفعہ انسان ایک چھوٹا سا ایسا کام کر دیتا ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. اور یہ جسے کہتے ہیں نا، وہ فزکس پڑھنے والے کہتے ہیں جی کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن بھی ہوتا ہے، ہر عمل کا رد عمل بھی ہوتا ہے. تو جس طرح ایک چھوٹا سا عمل انسان کو زمین سے اٹھا کر، ان پستیوں سے اٹھا کر اوج ثریا تک لے جاتا ہے، ایک چھوٹی سی غلطی لعنت کا مستحق بھی بنا دیتی ہے. شیطان کی 6 کروڑ برس کی عبادت تو نہیں نہ دیکھی گئی، اس کے زمین کے چپے چپے پر سجدے تو نہیں دیکھے گئے، اس کا ایک لفظ دیکھا گیا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. تو اس کا مطلب ہے اسے کوئی ادا پسند آ جائے تو اٹھا کے یہاں سے وہاں کر دے، اور اگر اسے کوئی بات نہ پسند آ جائے تو کوئی اوج ثریا پر بھی کیوں نہ ہو، جنت کے اندر کیوں نہ ہو. یہ اندر تھا نا جنت کے، جنت میں رہتا تھا، تو اس کو جنت سے نکال کے باہر پھینک دیا. تو بات جو جہاں سے ہم بات کا آغاز کر رہے تھے، جس بات کے لیے ہم نے بات کو چلایا تھا، وہ بات یہ تھی کہ پاکان امت، چاہے حضور کے صحابہ ہوں، حضور کی آل بیت ہو، یہ وہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ ان کی بارگاہ میں جب آپ بات کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کریں تو آپ کا الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے ایسے الفاظ جو ان کی شان کے لائق ہیں وہ نکلیں گے تو پھر منہ بند رکھنا بہتر ہے. کیونکہ یہاں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی بارگاہ میں ایک کہا گیا جملہ انسان کی زندگی تباہ کر دیتا ہے. اور پھر ہستی وہ ہو جو نبی کی بیٹی ہو، نبی کے جگر کا ٹکڑا ہو، جس کی رضا نبی کی رضا ہو، جس کی ناراضگی نبی کی ناراضگی ہو، اس ہستی کی بارگاہ میں تو پھر بولتے ہوئے اور احتیاط کرنی چاہیے.